یہ بھی تھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد علیہ السلام. تمام عالم اسلام کو، تمام مولائیوں کو جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، جو لوگ پیچھے ہیں ناراض نہ ہوں تو تھوڑا سا آگے تشریف لائیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. تھوڑا سا آگے تشریف لائیں. نعرہ تکبیر. تھوڑا سا آگے تشریف لائیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت رکھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھے. جزاک اللہ. محمد وآل محمد صلوات. چونکہ آج وقت اتنا مجھے نہیں دیا گیا ہے، وقت مجھے کم دیا گیا ہے. علامہ صاحب کا وقت ہوا چاہتا ہے تو اب اتنی زیادہ نہ باتیں کرنے کا وقت ہے، نہ کوئی تمہید باندھنے کا وقت ہے. 2 شعر پڑھ کر کلام سے آغاز کرتے ہیں. ایک جشن جیسی صلوات. بالکل ایک تازہ کلام ابھی آج ہی، بلکہ آج کیا قریباً کوئی مغرب کے وقت ہی وہ زین صاحب جب مجھے کمرے میں چھوڑ کر گئے اور جب یہ واپس آئے تو ایک کلام ہو چکا تھا، تو وہ چند اشعار وہ میں آپ کو ایسے اشعار سنا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ نعت سے آغاز کرتے ہیں. جو اجازت ہے سائن، اجازت ہے. اعلیٰ اور معیار کی باتیں کرتے ہیں، اعلیٰ اور معیار کی باتیں کرتے ہیں، یعنی ہم سرکار کی باتیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. مولا بات رکھے. زین بھائی جب آپ مجھے چھوڑ کے گئے تھے اور آپ واپس آئے تھے تو اتنی دیر میں مجھے وقت مل گیا تھا، تو میں نے کہا کچھ شعر کہہ دیتا ہوں. اعلیٰ اور معیار کی باتیں کرتے ہیں، یعنی ہم سرکار کی باتیں کرتے ہیں، یعنی ہم سرکار کی باتیں کرتے ہیں. نفرت چھوڑو پیار کی باتیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. نفرت چھوڑو پیار کی باتیں کرتے ہیں، نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. نفرت چھوڑو پیار کی باتیں کرتے ہیں، نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں. وہ ہم سے فرار کی باتیں کرتے ہیں، ہم ان سے کرار کی باتیں کرتے ہیں. اور آواز رکھے. وہ ہم سے فرار کی باتیں کرتے ہیں، ہم ان سے کرار کی باتیں کرتے ہیں، ہم ان سے کرار کی باتیں کرتے ہیں. جو بھی یار غار کی باتیں کرتے ہیں، سمجھو سب بیکار کی باتیں. سبحان اللہ. مولا آباد رکھے. جزاک اللہ. مولا آباد رکھے. حضور سبحان اللہ. اتنا ٹائم تھا ہی نہیں میرے پاس کے بلکہ جو ہم سے جو بھی یار غار کی باتیں کرتے ہیں، سمجھو سب بیکار کی باتیں کرتے ہیں، سمجھو سب بیکار کی باتیں کرتے ہیں. ورد کیا کرتے ہیں یا زہرا زہرا، ورد کیا کرتے ہیں یا زہرا زہرا، یعنی ہم سرکار کی باتیں کرتے ہیں، یعنی ہم سرکار کی باتیں کرتے ہیں، یعنی ہم سرکار کی باتیں کرتے ہیں. ہم آقا کی نعت سناتے ہیں ان کو، ہم آقا کی نعت سناتے ہیں ان کو. وہ ہم سے اغیار کی باتیں کرتے ہیں، ہم آقا کی نعت سناتے ہیں ان کو. وہ ہم سے
اغیار کی باتیں کرتے ہیں، وہ ہم سے اغیار کی باتیں کرتے ہیں۔ شعر سنیں گے، حضور شاعر بھی تشریف فرما ہے۔ یہ احمد ماشاءاللہ بہت اچھا شاعر ہو، بہت ہی جلدی سے یہ ابھر کے آ گیا، حالانکہ اس کو بہت پہلے ابھر کے آ جانا چاہیے تھا، تھوڑا دیر سے ہو رہا ہے، لیکن جب جتنی دیر میں آیا اتنی جلدی ہے ماشاءاللہ، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ سنیے احمد صاحب پیش کرتا ہوں، وہ ہم سے اغیار کی باتیں کرتے ہیں۔ شعر سنیں حضور، خود سا نبی کو جو سمجھیں ان سے حیدر، خود سا نبی کو جو سمجھیں ان سے حیدر، دو دھاری تلوار کی باتیں کرتے ہیں، دو دھاری تلوار کی باتیں کرتے ہیں، دو دھاری تلوار کی باتیں کرتے ہیں۔ شعر میں نے آہستہ سے پڑھنا ہے، آپ نے زور سے سننا ہے۔ میں پیش کرتا ہوں وہ شعر۔ نانا کے کاندھوں پہ نواسے دکھتے نہیں، نانا کے کاندھوں پہ نواسے دکھتے نہیں، بس اونچی شلوار کی باتیں کرتے ہیں۔ مولا بات رکھے، علی مولا، علی مولا۔ میں پیش کروں شعر، شعر ہو گیا ایک تغزل میں جو ہے وہ شعر ہو گیا، نعت کا پیش کرتا ہوں، آپ سے دعا مل جائے گی۔ پھولوں سے لب پر کھلتے ہیں نعت کے پھول، پھولوں سے لب پر کھلتے ہیں نعت کے پھول، خار ہمیشہ خار کی باتیں کرتے ہیں، خار ہمیشہ خار کی باتیں کرتے ہیں، خار ہمیشہ خار کی باتیں۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع ہی نہیں کیا ابھی تو، ہاں علامہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، مولا کریم صدا سلامت رکھے۔ علامہ صاحب کی آمد پر تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے علامہ قبلہ اسد جوالی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات۔ کہانی کا عنوان ضروری ہے، سبحان اللہ، مولا آباد رکھے۔ پہچان ضروری ہے، ہم لوگ حسینی ہیں، ہم لوگ حسینی ہیں۔ ضروری ہے ویسے ہی محمد کو عمران، ضروری ہے ویسے ہی محمد کو ضروری ہے ویسے ہی محمد کو، جو تم کو سمجھنا نانا ابو طالب پہ مولا کے ملنگوں میں ہونا ہے اگر شامل، کردار ابو ذر و سلمہ ضروری ہے، کردار ابو ذر و سلمہ ضروری ہے، ہم لوگ حسینی ہیں، پہچان ضروری ہے، ہم لوگ حسینی۔ دو شعر میرے بچوں کے لیے، میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے، پھر ایک کلام جو مجھے حکم دیا ہے میں پیش کرتا ہوں حضور۔ شائستہ زبانی ہو
لہجہ بھی معدب ہو، الفاظ ہو مولا کے شایان ضروری ہے، الفاظ ہو مولا کے شایان ضروری ہے، الفاظ ہو مولا کے شایان ضروری ہے، مدحت کا علاقہ ہے، قدموں کو جمع کر رکھ، پاؤں نہ پھسل جائے، یہ دھیان ضروری ہے، ہم لوگ حسینی صلوات۔ کلام سے دو شعر پڑھتا ہوں، مجھے وہی ملایا میں پیش کر دیتا ہوں، قبلہ پیش کرتا ہوں۔ جس نے بھی نہیں مانا کہنا کملی والے کا، سبحان اللہ مولانا کہ جس نے بھی نہیں مانا کہنا کملی والے کا، جس نے بھی نہیں مانا کہنا کملی والے کا، اس پر کرتا ہے لعنت کلمہ کملی والے کا، اس پر کرتا ہے لعنت کلمہ کملی والے کا، اس پر کرتا ہے لعنت کلمہ کملی والے کا۔ ایک منظر دکھاتا ہوں حضور، ناقہ بنے تھے کس کے لیے ملا کو یہ تو یاد نہیں، لیکن یاد اسے رہتا ہے سرما کملی والے کا، لیکن یاد اسے رہتا ہے سرما کملی والے کا، لیکن یاد اسے رہتا ہے سرما کملی والے کا، جس نے بھی نہیں مانا کہنا کملی والے کا۔ محمد وآل محمد صلوات یاد ہے اور شعر اس کا جی صحیح ہے، آپ نے پاس کر دیا، آپ کا وہی جبھی تو آپ سے پاس کروا رہا ہوں، آپ کا کافی آپ سے ہی تو پاس کروانے، صحیح ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا حضور بس ایک کلام پیش کرتے ہیں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ پیش کرتے ہیں حضور، یہ میں قبلہ کربلا گیا تھا تو وہاں یہ کلام ہوا تھا اور وہاں پڑھا تھا تو پیش کرتے ہیں، اور اس کی ردیف ہے خانے میں، تو وہ خانے میں نے پر کیے ہیں اور آپ کی طرف سے
کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ ارشاد فرمائیے گا، میں پیش کرتا ہوں حضور۔ لکھ دیا نجف میں نے شہریت کے خانے میں، لکھ دیا نجف میں نے شہریت کے خانے میں، اور اب میں کیا دیکھوں علمیت کے خانے میں، لکھ دیا نجف میں نے۔ مولا سلامت رکھے، خاموش نہ ہو، اگر صحیح لکھا ہے تو بولیں اور غلط لکھا ہے تو بولیں۔ شہریت کے خانے میں نجف لکھ دیا، صحیح لکھ دیا، خدا آپ کو سلامت رکھے، تو خاموش نہ ہوں جشن۔ میں پیش کرتا ہوں دوسرا خانہ۔ صرف ایک فلک کی مال کا نہیں زہرا، کائنات لکھی ہے ملکیت کے خانے۔ سبحان اللہ۔ کائنات لکھی ہے ملکیت کے خانے میں، کائنات لکھی ہے ملکیت کے خانے میں، کام سب خدا والے کرتا ہے علی، پھر بھی نام اپنا لکھتا ہے عبدیت کے خانے۔ لیکن بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں نے لکھا ہے وہی آپ کو سمجھنا ہوگا، آپ اپنی طرف سے کچھ نہ سمجھیں۔ کام سب خدا والے کرتا ہے علی، پھر نام اپنا لکھتا ہے عبدیت کے خانے۔ نام اپنا لکھتا ہے عبدیت کے خانے میں، جس نبی کو امی تم کہتے ہو اسی نے خود یا حسین لکھا ہے منیت کے خانے میں، یا حسین لکھا ہے منیت کے خانے میں، یا حسین لکھا ہے۔ ساری درس گاہوں کا ایک ہی تو مرکز ہے، اس لیے لکھا ہے ماں تربیت کے خانے میں، اس لیے لکھا ہے ماں تربیت کے خانے میں، لکھ دیا نجف میں نے۔ کیا سمجھ میں آئے گی اس کو آئے مت ہوئے، رجس ہو بھرا جس کی ذہنیت کے خانے میں، رجس ہو بھرا جس کی ذہنیت کے خانے میں، لکھ دیا نجف میں نے۔ قادری صاحب بڑا اہم کھانا پڑھ رہا ہوں، اہم کھانا ہے، اور آپ کا تبسم جو ہے وہ ڈبل ہو جانا چاہیے، تاکہ آپ پتہ چلے کہ آپ تبسم قادری جو ہیں وہ جشن میں بیٹھے ہیں۔ پیش کرتا ہوں۔
सैयदा के कातिल का शजरे नसब क्या है, लिख दिया है ना मालूम वल्दियत के लिख दिया है ना मालूम वल्दियत के खाने में, लिख दिया नजफ मैंने। वैसे शेर इससे ऊपर हो सकता है, मतलब इसका ग्रेड में बढ़ा सकता हूँ, अगर आप चाहें बढ़ा दूं। आप ग्रेड कर दूं इसको थोड़ा सा, इजाजत है? खुदा आपको सलाम। सैयदा के कातिल का शजरे नसब ये है, एक पूरा लश्कर है वल्दियत के खाने, एक पूरा लश्कर है वल्दियत के खाने में, लिख दिया नजफ मैंने। मैं शेर पढ़ता हूँ जो लोग अभी तक दाद देने की इबादत से थोड़ा सा पीछे हैं, मैं पेश करता हूँ शेर आका ज़ादी की भी वालिदाए गिरामी के लिए, और काफिया भी बहुत मेहनत से ढूंढ के मैंने नज़म किया है। मैं शेर पढ़ता हूँ, अगर बात अच्छी लगे तो दुआ के लिए हाथ उठा दीजिएगा। पेश करता हूँ। मुस्तफा की हर ज़ौजा मोहतरम सही लेके जचती है खदीजा ही ज़ौजियत के मुस्तफा की हर ज़ौजा मोहतरम सही लेके जचती है खदीजा ही ज़ौजियत के खाने में, जचती है खदीजा ही ज़ौजियत के खाने में, लिख दिया नजफ मैंने शहरियत के खाने में, और अब मैं क्या देखूं इल्मियत के खाने में, लिख दिया नजफ मैंने। मक्ते का शेर पेश करता हूँ, उसका भी काफिया इंशाअल्लाह महसूस हो जाएंगे। मैं पेश करता हूँ। मैं गुलाम हैदर हूँ, नाम है मेरा हसनैन, और सुहैल लिखता हूँ उर्फियत के खाने में, और सुहैल लिखता हूँ उर्फियत के खाने में, लिख दिया नजफ मैंने शहरियत के खाने में, लिख दिया नजफ मैंने। थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, और कितना थोड़ा सा टाइम देगा इंशाअल्लाह।
میں تو آ رہا تھا جلدی سے، لیکن مجھے نمبر تھوڑا سا دیر سے دیا گیا ہے. بس ایک کلام اور انشاءاللہ ہم سب مل کر قبلہ علامہ اسد جوہری قبلہ کا خطاب بصیرت افروز کلام ہم سب انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. سب کی سلامتی کے لیے محمد و آل محمد صلوات. قبلہ اصل میں ایک نعت کا حکم ہے. میں وہ نعت پہلے پڑھا تھا میں نے یہاں. اللہم صلی علی محمد. میں یہ پہلے کوئی 4-5 سال سے تو میں آ رہا ہوں. 5 برس سے اس وقت میں نے یہ پڑھا تھا. مجھے کہا ہے کہ نعت کے چند اشعار میں پیش کر دیتا ہوں. بت کدے کر دیے مسمار نبی نے کتنے نبی نے. بس یہی سے کافیہ بنے گا. قبلہ آپ سے دعا مل جائے گی. مولا سلامت رکھے. قادری صاحب پھر آپ نے بھی پڑھنا ہے. پھر آپ کو بھی سبحان اللہ ایسے ہی آئے گا. بدھ کدے کر دیے مسمار نبی نے کتنے شمع توحید سے روشن کیے سینے کتنے شمع توحید سے روشن کیے سینے کتنے بت کدے کر دیے. شعر نظر حضور. اگر شعر اچھا لگے تو خاموشی اچھی نہیں لگے گی. میں شعر پڑھتا ہوں حضور. کربلا سامرا بغداد نجف قم مشہد. کربلا سامرا بغداد نجف قم مشہد. کربلا سامرا بغداد نجف قم مشہد. ابو طالب نے بسائے ہیں مدینے کتنے. ابو طالب نے بسائے ہیں مدینے کتنے بت کدے کر دیے. بس 2 شعر میری حاضری ختم ہو جائے گی. ان 2 اشعار کے بعد میں پیش کرتا ہوں. جشن ہے تو جشن کی طرح سنیں. میں شعر پڑھتا ہوں. آستینوں میں بھی بت رکھ کے جو پڑھتے تھے نماز بے نقاب ایسے کیے چہرے علی نے کتنے بے نقاب ایسے کیے چہرے علی نے کتنے بت کدے کر دیے. آخری شعر ہے انشاءاللہ. اگر تمام حضرات اس شعر میں میرے ساتھ شریک رہیں گے تو میں آپ کا سب کا ممنون رہوں گا. میں پیش کرتا ہوں حضور. ایک ہی نعرہ حیدر سے یہ کھل جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک ہی
कितने नगीने हैं कमीने, कितने उरूज पे ले गए आप बात मंजिलों को। तो एक छोटा सा ऐलान फरमा लीजिए। 26 नवंबर इमाम बागा कस्बे अबू तालिब शाही चौक अहमदाबाद में 9 बजे, ये वक्त नहीं लिखा, शब है या सुबह है। अल्लामा अली नासुर हुसैनी तलवाड़ा जो है वो आपसे बता फरमाएंगे। बाबा इमदाद शाह जी जो है उनकी तरफ से ये ऐलान। जिसको डूबा हुआ देर से दिया मुझे टाइम, मैं तो बहुत देर से बैठा था, बुलाया देर से, मैं तो फौरन हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। वाह वाह वाह। हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। तो उस तरफ मुझे थोड़ा एहसास रहेगा। तबस्सुम काजी सर जो है बहुत मोहतरम की शख्सियत है, सभा से ताल्लुक, लेकिन किसी भी तारीफ हो चुकी है उसके लिए उनसे मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। बहरहाल 5 मिनट मैं गिन लेता हूँ, आप भी गिन लीजिए और यही वक्त है आपके लिए। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। बहुत शुक्रिया। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहब्बतें हैं ये कासिम भाई की, और मुझे उन्होंने हुक्म भी यही दिया है कि मैं T20 पढ़ूँ, तो जल्दी खुद नुमाई छोड़िए, हरगिज़ ना गर्रा कीजिए। गर्रा गुरूर से बच्चों के लिए है, आपको तो पता है। खुद नुमाई छोड़िए, हरगिज़ ना गर्रा कीजिए, खुल्द का खुद के लिए ना बंद दर्रा कीजिए। खुद नुमाई छोड़िए, हरगिज़ ना गर्रा कीजिए, मशवरा है और तबलीग भी है। खुल्द का खुद के लिए ना बंद दर्रा कीजिए, अनगिनत पढ़ ले दुरूद पाक आले पाक पर। सुहेल भाई शायर है ना, तो आखिरी काफिये पे चले गए हैं। अनगिनत पढ़ ले दुरूद पाक आले पाक पर, ये वजीफा नेक इसको रोज मर्रा कीजिए। अनगिनत पढ़ ले दुरूद पाक आले पाक पर, ये वजीफा नेक इसको रोज मर्रा कीजिए, और दुश्मने आले नबी की ढाल बनना छोड़िए। सुहेल शाह की मेरे साथ बड़ी मोहब्बतें हैं, और हर तनकीदी शेर जो है, क्योंकि मैं सुन्नी हूं ना, तो मेरी तरफ वो भेज रहे थे। दुश्मने आले नबी की ढाल बनना छोड़िए, दुश्मने आले नबी की ढाल बनना छोड़िए, इस अकीदे से जरा खुद को मुबर्रा कीजिए, और अपने ईमान की गवाही यूं तबस्सुम दीजिए। अपने ईमान की गवाही, हसन भाई, अपने ईमान की गवाही यूं तबस्सुम दीजिए, दुश्मने बिनते मोहम्मद पर तबर्रा कीजिए। हैदरी बेशुमार, ये सुबह शाम सोते जागते हम करते हैं। तो सरकार अबू तालिब की शान में 2 अशार पेश करना चाहूँगा कि ऐसे सरकार से इमरान की तारीफ सुनी, ऐसे सरकार से इमरान की तारीफ सुनी, जैसे कुरान से कुरान की तारीफ सुनी। ऐसे सरकार से इमरान की तारीफ सुनी, जैसे कुरान से कुरान की तारीफ सुनी, और जिसने बच्चों की तरह घर में रिसालत पाली, जिसने बच्चों की तरह घर में रिसालत पाली, तुमसे ना ऐसे मुसलमान की तारीफ सुनी। जिसने बच्चों की तरह घर में रिसालत पाली, तुमसे ना ऐसे मुसलमान की तारीफ सुनी। और मैं जल्दी जल्दी अपने वक्त गुजार रहा हूँ कि नामे अली निकाला जिन्होंने अजान से,
नामे अली निकाला जिन्होंने अजान से, मन कुम तो मौला के वो फिरे हैं बयान से। नामे अली निकाला जिन्होंने अजान से, मन कुम तो मौला के वो फिरे हैं बयान से। बेहतर नमाज नींद से, बिल्कुल है बात ठीक। बेहतर नमाज नींद से, बिल्कुल है बात ठीक। जुमला तो ये बड़ा नहीं हैदर की शान से। बेहतर नमाज नींद से, बिल्कुल है बात ठीक। जुमला तो ये बड़ा नहीं हैदर की शान से। और काफिये का मज़ा लीजिएगा सुहेल भाई आपके लिए, और आप भी अहले ज़ुबान हैं माशाल्लाह। तो नामे अली निकाला जिन्होंने अजान से, मन कुन तो मौला के वो फिरे हैं बयान से। फिजा के लब पे जारी है ज़हरा की मनकबत। फिजा के लब पे जारी है ज़हरा की मनकबत। सोना निकलता देखिए चांदी की कान से। फिजा के लब पे जारी है ज़हरा की मनकबत। सोना निकलता देखिए चांदी की कान से। पंजाबी, क्योंकि हम पंजाबी हैं, अहले ज़ुबान के सामने उर्दू पढ़ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम अपनी मादरी ज़ुबान में चंद अशार पेश करके मेरी हाजिरी तमाम होगी कि नबियां दे सुल्तान दा टब्बर, नबियां दे सुल्तान दा टब्बर। किबला हमारी पंजाबी में टब्बर फैमिली को कहते हैं। नबियां दे सुल्तान दा टब्बर, सब तो उच्ची शान दा टब्बर। ज़हरा अली हसनैन मुहम्मद, ए वारिस कुरान दा टब्बर। ज़हरा अली हसनैन, ये टब्बर पे रोशनी डालूंगा कि कैसा कैसा टब्बर है। ज़हरा अली हसनैन मुहम्मद, ए वारिस कुरान दा टब्बर। ते सच्चा है कुरान दे वांगू, सच्चा है कुरान दे वांगू। लो लो वल मरजान दा टब्बर। ते पंजा बारह दा जो दुश्मन, पंजा बारह दा जो दुश्मन, ओ समझो शैतान दा टब्बर। पंजा बारह दा जो दुश्मन, ओ समझो शैतान दा टब्बर। ते ओने सड़ना दोज़ख दे विच, तुसी नहीं, ओने सड़ना दोज़ख दे विच, जीनू नहीं है जान दा टब्बर। पंजा बारह दा जो दुश्मन, ओ समझो शैतान दा टब्बर। ते ओने सड़ना दोज़ख दे विच, जीनू नहीं है जान दा टब्बर। ते एक बड़े खूबसूरत टब्बर दी मैं गल करन लगा हूं तुहाडे नाल। ओने सड़ना दोज़ख दे विच, जीनू नहीं है जान दा टब्बर। ते पाक नबी नू पालन वाला, पाक नबी नू पालन वाला, बिनते असद इमरान दा टब्बर। पाक नबी नू पालन वाला, बिनते असद इमरान दा टब्बर। ते हुण देखो केड़ा टब्बर आ रहा, पाक नबी नू पालन वाला, बिनते असद इमरान दा टब्बर। ते मुड्डो पाक नबी दा दुश्मन, मुड्डो पाक नबी दा दुश्मन, हिंदा अबू सुफियान दा टब्बर। मुड्डो पाक नबी दा दुश्मन, हिंदा अबू सुफियान दा टब्बर। ते तुसी जे हैदर हैदर ना कीता ते मैनू मजा नहीं आना। ओ नहीं करदा हैदर हैदर, ओ नहीं करदा हैदर हैदर, जेड़ा ए मरवान दा टब्बर। हैदर 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 हैदर, ओ नहीं करदा हैदर हैदर, जेड़ा ए मरवान दा टब्बर। ते मीसम नाले बूजर कंबर, फिजा ते सलमान दा टब्बर। इना दा ना तोड़ तबस्सुम, ना कोई इना दे हान दा टब्बर। मैंने इब्तिदा में किया था कि आज का जैसे वीकेंड इसके तमाम खानवादा अली शेख मोहम्मद हुसैन की तरफ से है। हाजी शेख अफजाल हुसैन का तशरीफ फरमा है, हाजी शेख अली रजा का तशरीफ फरमा है, हाजी मेहदी रजा का तशरीफ फरमा है। मैं हाजी गुलजार हुसैन साहब को अगर नहीं देखता, उनके बेटे बनते हैं, तो इस खानवादा की बहुत सी खिदमात हैं। मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि फैसलाबाद में जो
محافل و مجالس میں یہ جو دعاؤں کا سلسلہ ہے، ایک وقت تھا کہ ڈاکٹر رضوی جو ہے جلا کرنے والے، ان کی طرف سے پمفلٹ مسجد ہے امام بارگاہ میں ترتیب ہوا کرتے ہیں، تو ان دعاؤں کا سلسلہ جو ہے یہ حاجی منور حسین چاولہ مرحوم مقبول کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. انہوں نے پینٹ کروائی، انہوں نے مرحومین جن کا تعلق آیا آپ سے بھی مثال ثواب و درجات کے بلندی کے لیے آپ سے گزارش کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما دیں. کی طرف پلٹ شہر کی طرف سوائے آل محمد نجات ہے ہی نہیں، سوائے آل محمد نجات ہے ہی نہیں. حضرت محترم علامہ طالب جوہری آسم میں موجود ہیں، لیکن سراج سے سراج جلتا ہے. علامہ جوہری ہم لاہور میں زیادہ پڑھتے ہیں، کافی زندگی رہی آگے افطار صاحب ہم سن رہے ہیں تو انہیں زحمت دیں گے کہ ہمیں فیصل آباد میں بھی یہ موضوع آرام ہے، ہمارے پاس تشریف لائے. تو علم کہتے ہیں جاننے کو، جو چیز آپ کو نہیں پتا وہ آپ کے لیے علم ہے. تو علمی اور آج کے جشن صادقین سے ہم سے خطاب فرمائیں پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھے بیٹھیوں کے اس والے پر اچھے بیٹھیوں اس والے پر اپنے آگے اوپر آر نہیں رہا، محمد و آل محمد بلند تر صلوات. کم لگ رہا ہے، اوپر نہیں آ رہا، اوپر نہیں آ رہا. ایک مرتبہ اور بلند صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. آواز تھوڑی تیز کریں اس کی ذرا قریب آگے ذرا سا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. آواز ابھی صحیح نہیں ہو پائی ہے، تیز کریں تھوڑا سا آواز، بیس تیز کریں. اور تیز کریں، اور تیز کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. صلوات. آواز تھوڑی بیس تیز کریں، تھوڑی سی کبھی کم ہے آواز. میرے کے بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی متبرک اور انتہائی مقدس اور انتہائی بارونہ جشن سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس تقریر کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے. سورہ مبارکہ نحل کی آیت ہے. آواز ذرا سی تیز رکھے، بس بار بار ڈسٹربنس نہ ہو. 16واں سورہ اور اس سورہ کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں پروردگار عالم خالق ارض و سما ارحم الراحمین
اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، جار المستجرین، امان الخائفین، ظہر اللاجین، ولی المومنین، غیاث المستغیثین. یہ اعلان کر رہا ہے من عمل صالحا، جو بھی اچھا عمل کرے، جو بھی جو بھی عمل صالحا اچھا عمل کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ باایمان ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ایسے انسان کو مرنے نہیں دیں گے، پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے. بہت طویل گفتگو کرنی ہے، آپ حضرات کی خدمت میں کہ جشن ہے اور جشن ہی کے انداز سے انشاءاللہ چاہوں گا کہ مختصر لفظوں بیان کو مکمل کروں انشاءاللہ. تو پروردگار عالم نے اس بات الفاظ میں اعلان کیا کہ اگر کامیابی چاہیے، اگر حیات طیبہ چاہیے تو دو چیزیں، ایمان اور عمل صالح. من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو اور اس سے فرق نہیں پڑتا، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، مومن ہو. ٹھیک ہے نا عزیزوں، ہم سب مسافر ہیں اس دنیا میں، ہم سب مسافر ہیں اور ہمیں سفر کرنا ہے یہاں سے آخرت کی طرف. جب تک ایمان اور عمل صالح دونوں نہ ہو، انسان دنیا سے آخرت کا سفر اختیار نہیں کر سکتا. انسان کے سفر کا آغاز دنیا اور انسان کے سفر کا اختتام آخرت. ٹھیک ہے نا. انسان ایمان کا بھی مخاطب ہے، اعمال کا بھی مخاطب ہے. اب دیکھیں ساری شریعتیں آئیں انسان کے لیے، توریت آئی انسان کے لیے، زبور کو اتارا انسان کے لیے، انجیل آئی انسان کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو ساری شریعتوں کا خطاب انسان سے، سارے اعمال کا خطاب انسان سے، سارے ایمانوں کا خطاب مخاطب بھی انسان ہے. جانور کتنا خوش نصیب ہے کہ اس نے نہ نماز پڑھنی ہے، نہ حج کرنا ہے، نہ روزہ رکھنا ہے. جانور کو نہ نماز پڑھنی ہے، نہ حج پہ جانا ہے اور نہ روزہ رکھنا ہے. تو سارے ایمان کا مخاطب انسان. یا جو الذین آمنوا کس سے خطاب ہے؟ اے ایمان لانے والے انسانوں سے ہے. تو جانور بچ گیا، نہ اسے نماز پڑھنی ہے، نہ حج کرنا ہے، نہ زکات نکالنی ہے، نہ خون سے ڈالنا ہے، نہ حج پہ جانا ہے، نہ روزہ رکھنا ہے. سارے ایمان کا مخاطب انسان، سارے اعمال کا مخاطب بھی انسان. تو سوال یہ ہے کہ یہ فرق کیوں ہوا؟ ہمارا خالق بھی اللہ ہے اور جانوروں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. اللہ نے جانوروں کو اس ایک مخصوص جبلت پر پیدا کیا، ایک مخصوص انسٹنکٹ پر پیدا کیا. اب میں مثال دینا چاہ رہا ہوں. میں جانا ہے نبی کے بارگاہ میں اور اتنا وقت گزر جاتا ہے تو پڑھنے والے کے لیے بھی امتحان ہے اور سننے والے کے لیے بھی، اور اس امتحان سے انشاءاللہ گزرنا ہے سب کو. ہلکی کی آواز تو آئی ماشاءاللہ. جب کہیں گا اللہ نے اسی سوال کو آگے لے کے جانا. اب یہ سارے جملے جائیں گے نبی کے بارگاہ میں. ابھی مجھے آیتیں بھی پڑھنی ہے لیکن پہلے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. ہمارا پیدا کرنے والا بھی اللہ اور جانور کا پیدا کرنے والا بھی اللہ. اللہ نے جانور کو ایک مخصوص جبلت پر پیدا کیا. کیا مطلب؟ کبوتر جانور ہے، کبوتر پرندہ جانور ہے نا. کبوتر اپنی غذا میں کبھی گوشت نہیں کھاتا، یہ اس کی جبلت ہے. اللہ نے اس کی جبلت ہے، اس کی جبلت ہے، اس کی فطرت کہیں، انسٹنکٹ کہیں، جبلت کہیں، جو بھی کہیں. وہ اپنی غذا کے اندر بھوک لگے گی، جاندار ہے، پیاس لگے گی اس کو، لیکن اپنی غذا کے استعمال کرنے میں وہ گوشت نہیں کھاتا. اس کے برعکس عقاب کبھی دانا نہیں کھائے گا، وہ اس کی جبلت ہے. ٹھیک ہے نا. اب مثال کو آگے بڑھا دیں. یہ جو پرندوں کی بات ہوئی نا، گھوڑا جانور ہے، اپنی غذا کے استعمال میں کبھی گوشت نہیں کھاتا، اور اس کے برعکس شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا. تو جس کو جس شریعت پر لگا دیا وہ اس پر چل رہا ہے. میں نے آسان کر کے لفظ سنے، اب جبلت وار کر ہٹا دیا. اللہ نے جس جانور کو جس آئین جس شریعت پہ لگا دیا اس پہ چل رہا ہے. جو گھاس والا وہ گھاس پہ، جو دانے والا وہ دانے پر ہے. بولیے گا میرے ساتھ ساتھ. جو گوشت والا ہے وہ گوشت پر ہے. تو جس کو جس جبلت، جس آئین، جس قانون، جس شریعت پہ لگایا وہ جانور چلتا ہے اس کے اوپر. تو جس طریقے سے جانور کے لیے جبلت ہے، ویسے ہم انسانوں کے لیے فطرت ہے. سورہ روم میں اللہ کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. آپ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ، وہ پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا، سننے کا بھی مزہ آئے گا. اللہ نے پوری انسانیت کو اپنی بنائی ہوئی فطرت پر پیدا کیا.
یعنی اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب انسان کا بچہ دنیا میں آئے تو ایک عزیز و مخصوص فطرت لے کر آئے. اب مجھے بتائیں جتنے بھی بچے آتے ہیں دنیا میں ایک مخصوص فطرت لے کر آتے ہیں. اچھا جتنے بھی بچے آتے ہیں بے گناہ آتے ہیں, معصوم آتے ہیں, بے عیب آتے ہیں. کوئی بچہ گناہ کار تو نہیں آتا نا, گناہ علی والوں بعد میں کرتا ہے, بھیجا پہلے جاتا ہے. تو خدا نے تخلیق میں یہ اصول رکھ کے بتا دیا کہ میری طرف سے جو بھی آئے گا معصوم بن کر آئے گا. آج مولا بادل کے اپنے کو سب کہتے ہیں یہاں تک اس کو طے ہو گئی کہ بچہ آیا اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر. میں نہیں بول رہا ہوں, اللہ نے سورہ روم میں کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. مجھے تیز بھی نہ پڑھنا ہے, آپ کے ذہن آباد رہیں گے انشاءاللہ تو جلدی وقت میں, اور ہم انشاءاللہ کوئی نتیجے پہنچیں گے. اچھا تو آپ سب نے کہہ دیا جناب بچے نے کوئی خطا کی, کہا بچے کو مت مارے ڈانٹے نہیں, بچہ معصوم ہے کہتے ہیں نا. اچھا معصوم ہونے کے, اس بچوں کو بتا رہا ہوں بڑے جانتے ہیں, معصوم ہونے کے دو معنی. ایک تو ہے عصمت حقیقی یعنی مقام ہدایت پر ہونا, جس پر انبیاء ہیں, مرسلین ہیں, ائمہ ہیں, ہمارے امام ہیں, تو اس کی بات نہیں کر رہا میں, عصمت حقیقی کی بات نہیں کر رہا. بچہ جب بدن مادر سے صحن وجود میں قدم رکھتا ہے تو یہ عصمت مجازی ہے. آواز آنی چاہیے پھر کتنے ساتھ ساتھ پیچھے تھک تو نہیں ہے بدلا. اب یاد باتیں ہو گئی کہ بچہ آیا معصوم آیا, بے گناہ آیا, بے خطا آیا, معصوم آیا, گناہ بعد میں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. سوال یہی ہے میرا سننے والوں سے کہ جناب بچہ آیا تھا تو معصوم بے گناہ آیا تھا, تو جب یہ بچہ بڑا ہوا تو اس کی زندگی میں اتنی بغاوتیں کہاں سے آئیں؟ مجھے اپنے موضوع کو لے کے آگے بڑھنا ہے اور جانا ہے نبی کی بارگاہ میں. سوال یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے جناب بچہ معصوم ہے تو چھوڑ دیں, میں نے بھی کہا جناب بچہ معصوم ہے, بے خطا ہے, اس کو مجازی, اس کو چھوڑ دیں, بے خطا ہے, بے تقصیر ہے. سوال یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہوا تو اس کی زندگی میں اتنی بے ایمانیاں, اتنی بغاوتیں, اتنی سرکشیاں, اتنی معصیتیں, اس کی زندگی میں اتنے گناہ آئے کہاں سے؟ یہ سوال میں نے کیا ہے اور اسی سوال کا جواب تلاش کرنا ہے. علمی سماعتیں بیٹھی فیصلہ کی اور انہی سماعتوں کو یہ چن کر کرنا چاہوں میں. اچھا تو پیدا ہوا تھا اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر, فطرت اللہ الذی, کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی بے گناہ پیدا ہوا, فطرت پہ پیدا ہوا اللہ کی بنائی ہوئی, یعنی معصوم پیدا ہوا, بے گناہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے نا. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, نوجوانوں, بچوں, بزرگوں, اگر تنہا فطرت ہوتی, اگر تنہا صرف فطرت ہوتی تو انسان ناک کی سیٹ میں چلتا ہوا جنت میں اتر جاتا. جشن ہے میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں, میں مجبور ہوں جملے پڑھے, اب ذہن میں کچھ مطالب آ رہے ہیں, آپ جب کہیں گے جناب اشارہ کر دیں گے, ختم کر دیں, میں ختم کر دوں گا. ٹھیک ہے نا. بچہ جب پیدا ہوا معصوم ہے, سوال یہ ہے کہ بڑے ہو کر گناہ کہاں سے آ گئے. ٹھیک ہے نا. اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان میں فقط فطرت ہوتی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. انسان زندگی گزارتا چلتا سفر کرتا ہوا, مسافر کرتا ہوا جنت پہنچ جاتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تنہا فطرت نہیں ہے. فلسفہ حیات کو کھلنا چاہ رہا ہوں میں. اچھا تو پھر ہے کیا؟ اب اس کے لیے مجھے مثال دینی ہوگی. ہم سب بیٹھے ہوئے مسجد میں, امام بارگاہ میں ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. باہر نکل کر, میں باہر کھڑے ہو کر اگر ایک پتھر اٹھاؤں اور پتھر کو اٹھا کر پھینکوں تھرو کر اوپر کی طرف, تو سائنسدانوں نے کیا لکھا؟ سائنسدانوں نے دیکھا اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک میرے ہاتھ کی فورس رہے گی, طاقت رہے گی, وہ پتھر جاتا رہے گا. اور جب ہاتھ کی طاقت ختم ہوئی پتھر نیچے اتر کے آ گیا. یہ پتھر نیچے کیوں اترا؟ اس کے دو سبب دیکھے سائنسدانوں نے. یعنی پتھر اوپر گیا, آپ نے پھینکا, پتھر تھرو کیا, ٹھیک ہے, اب ایک حد تک گیا ہوا اور جب ہاتھ کی طاقت ختم ہو گئی تو پتھر نیچے آ گیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ پتھر نیچے کیوں آیا؟ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں, سائنسٹسٹ کہتے ہیں, سائنسدان کہتے ہیں کہ جناب دو چیزیں اس سے ٹکرا رہی تھی. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ سوال تلاش کرنا ہے, اس سوال کا جواب جو میں نے سوال قائم کیا ہے. ٹھیک ہے نا. کہنے کی جناب دو چیزیں اسے ٹکرا رہی تھی. ایک تو توجہ کرنا نہیں مانو, ایک تو جانے میں پتھر کے پھینک رہے ہیں تو ہوا اسے روک رہی ہے, اور دوسری زمین کی کشش اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے, گریوٹی اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. تو سوال کا جواب مل گیا ہمیں کہ پتھر نیچے اس لیے آیا کہ ایک تو ہوا کی مزاحمت ہے اور دوسرے زمین کی کشش ہے. یعنی اگر زمین کی کشش کو پتھر سے نکال دیں اور ہوا کی مزاحمت کو نکال دیں تو اب جو پتھر پھینکیں گے وہ قیامت تک چلتا رہے گا. بس یہی ہوا انسان کے ساتھ. میں آگے بڑھ رہا ہوں, میرا ساتھ دیں. انسان پیدا ہوا تھا اللہ کی بنائی فطرت پر, لیکن درمیان میں آ گئی مزاحمت, اور وہ مزاحمت تھی انسان کی اپنی ضرورت. یہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اس جملے کے لیے میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں.
انسان پیدا ہوا اللہ کی بنائی فطرت پر. ہم نے ابھی کہا جناب اگر خالی فطرت ہو تو سوال ہی قائم نہیں ہو, مسئلے حل ہو جائے, سب چلے جائے جنت کے اندر. لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ درمیان میں آ گئی مزاحمت, اور وہ مزاحمت کو الگ چیز نہیں تھی, انسان کی اپنی ضرورت تھی. مجھے پیاس لگی, میں نے پانی پی لیا, ہے نا, آپ کو بھوک لگی, آپ نے کھانا کھا لیا, تو پانی کی ضرورت, بھوک کی ضرورت, کھانے کی ضرورت, تھک جائے تو آرام کرنے کی ضرورت, سونے کی ضرورت, جاگنے کی ضرورت, بات چیت کرنے کی ضرورت, مفادات کی اپنی ضرورت. تو اب کیا ہوا انسان کے اندر؟ اب انسان میں ضرورت اور فطرت کا ٹکراؤ ہوا. ضرورت انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے کہ کھاؤ پیو ایش کرو, فطرت کہتی کہ نہیں اللہ تک جاؤ. سب سے خطاب کر رہا ہوں, سب سے خطاب کر رہا ہوں. ضرورت کیوں کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہے اور جانا ہے پھر آگے ابھی پر منزل پہ آگے رکنا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ضرورت اور فطرت میں تصادم ہے, ٹکراؤ ہے. ضرورت کہتی کھاؤ پیو ایش کرو, بابر بھینس گوشت کے عالم دوبارہ نہیں, کھاؤ پیو ایش کرو. فطرت کہتی کہ نہیں اللہ تک جاؤ. تو ضرورت اور فطرت میں ٹکراؤ ہوا. ضرورت کے تک آگے وہ اپنی طرف کھینچے, فطرت اپنی طرف کھینچے. اللہ کی طرح ارحم الراحمین ہے, اس نے کہا ہم نے عقل کو حاکم بنایا. اب تمہارا فیصلہ عقل کی بنیاد پر ہوگا. اب کیا مطلب؟ اگر عقل کہے کہ ضرورت پہ رک جاؤ تو رک جاؤ. اگر عقل کہے نہیں معلوم میرا جملہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا, مولا مجھے تاثیر دے جملہ پہنچ جائے. اب ضرورت اور فطرت میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. ضرورت کہتی ہے کھاؤ پیو ایش کرو, بس یہی گزارو اور ختم ہو جائے معاملہ. فطرت کہتی ہے نہیں اللہ کو یاد رکھو, اللہ تک جاؤ, جنت تک جاؤ. ٹکراؤ ہو گیا تمہیں میں, اللہ کا گھبراؤ نہیں. ہم نے عقل کو حکمران اور عقل کو حاکم بنایا. اب تمہارا ہر فیصلہ عقل کے مطابق ہوگا. کیا مطلب؟ اگر عقل توجہ کرنا نہیں معلوم, اگر عقل کہے کہ ضرورت پہ رکو رک جاؤ, عقل کہے کہ جنت تک جاؤ, فطرت تک جاؤ تو چلے جاؤ. تو ضرورت اور فطرت میں ٹکراؤ ہوا, اللہ نے عقل کو حاکم بنایا. اکیلی عقل ہے, اکیلی عقل ہے جس پر پوری آخرت کا دار و مدار ہے. اللہ نے کہا نہیں فیصلہ کرو عقل کے مطابق. اب سمجھ میں آیا کہ اکیلی عقل ہے جس پہ پوری آخرت کا دار و مدار ہے. تو جب عقل کو اتنا اہم بنایا تو اللہ نے ہر اس چیز کو حرام کر دیا جو عقل پہ پردہ ڈال دے. یہ انہی سوالیں بیٹھی ہوئے مجھے آگے جا رہے ہیں اور جلدی بیان ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے. ضرورت اور فطرت میں ٹکراؤ ہوا, کون حاکم بنی؟ بولتے رہیے میرے ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے نا. عقل حاکم بنی. اچھا عقل مند بیٹھے میرے سامنے, عقل مند بیٹھے ہوئے, اور ان کے سامنے جملہ دینا چاہ رہا ہوں. عقلیں بھی تو کبھی کبھی بے لگام ہو جاتی ہیں. وہ بھی عقل مند ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے, وہ بھی کہتے ہیں عقل مند ہو رہے ہیں, کتابیں لکھ رہے ہیں, اور آج تو بڑا فیشن بنا ہوا ہے الہاد کا. وہ بھی عقل مند ہے جو کہنے کہ اللہ نہیں ہے, اور وہ بھی عقل مند ہے جو کہنے کہ نہیں اللہ ہے. تو ضرورت اور فطرت میں ٹکراؤ ہو, عقل حاکم بنے. پروردگار اگر عقل بے لگام ہو جائے تو کیا کریں؟ قرآن پڑھو, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. علم اگرچہ کم دیا ہے لیکن دیا ہے تو عقل کو کنٹرول کرو. میں مجبور ہوں, میں سلامت ہے میرے بارش شفاف بیٹھے ہوئے ہیں. ضرورت اور فطرت میں ٹکراؤ ہو, عقل حاکم بنے. ہماری اگر عقل بے لگام ہو جائے, بے لگام ہوتی ہے تو کیا کریں؟ گھبراؤ نہیں, قرآن پڑھو. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. علم تھوڑا ہے, قلیل ہے, لیکن عقل کو کنٹرول کرو. تو ضرورت کو چیک کیا عقل کے ذریعے, اور اگر عقل بے لگام ہو جائے تو اس پہ علم حاکم بنے. اب میں نے مالک کے ہاتھ میں دونوں ہاتھ جوڑے اس کی بارگاہ میں, اور میں ارحم الراحمین اکرم الراحمین پروردگار ضرورت بگڑ جائے عقل سدھارے, عقل اگر بے لگام ہو جائے تو علم سدھارے. مالک اگر علم سرکش ہو جائے تو کیا کریں؟ بھائی دنیا میں اتنے عالم گھوم رہے پڑھے لکھے, خالی علم دین والا تو عالم نہیں ہوگا. دنیا میں کہاں کا نہ معلوم کتنی یونیورسٹیز ہیں, اور کہاں کیا کیا پڑھائی تعلیم دی جا رہی ہے, کیسے کیسے موضوعات ہیں جن میں پڑھایا جا رہا ہے. تو علم تو ہے نا, نئی نئی چیزیں ڈسکور ہو رہی ہیں. اپنے گہری سے انسان خزانہ نکال رہا ہے, سیدھے درجہ کو چھین رہا ہے, ستاروں پر کمندے ڈال رہا ہے, فضاؤں کو اب محدود کر رہا ہے. کہ تو علم ہے, عالم ہے, لیکن اس کے باوجود فساد ہے. اب جملہ سمجھیے گا. تو ضرورت بگڑ جائے عقل سدھارے. اگر عقل بے لگام ہو جائے تو ہم نے علم دیا ہے, علم کے ذریعے عقل کو کنٹرول کرو. مالک اگر علم بگڑ جائے, سرکش ہو جائے تو کیا کرے؟ کہا سورہ قیامت پڑھو, ولا اقسم بالنفس اللوامہ. ہم نے تمہیں ایسا نفس دیا ہے جو برے کاموں پر ملامت کرتا ہے. اللہ
آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں ان جملوں کو توڑ کر دوں. یہ مشکل بات ہے، آپ نے بڑی بیداری سے اپنے پاکیزہ ذہنوں کی سپرد کی، لیکن مجھے اجازت دیں کہ جملے کو ریپیٹ کروں اور تاکہ پیغمبر کی بات میں سب کو لے کے چلوں. بس والا مجھے تاثیر دے کہ میں سننے والوں سے پیغام پہنچا دوں. ضرورت بگڑے عقل سدھارے، ضرورت اگر بگڑ جائے عقل سدھارے، اگر عقل بگڑ جائے تو علم سدھارے. مالک اگر علم سرکش ہو جائے تو کیا کریں؟ تو ہم تمہیں نفس دیا ہے، ایسا نفس جو دفعہ برے کاموں پر ملامت کرتا ہے. تو ضرورت بگڑ جائے عقل کنٹرول کرے، عقل بگڑ جائے علم کنٹرول کرے. اگر علم باقی ہو جائے، سرکش ہو جائے، حد سے بڑھ جائے تو ہم نے نفس دیا ہے، نفس کنٹرول کرے. مالک اگر نفس بگڑ جائے تو کیا کرے؟ سننے والے سوچ رہے کہاں جا رہا ہوں. ضرورت بگڑے عقل بولا نہیں کرو، ضرورت بگڑے عقل سدھارے. پیچھے والے کو دیکھنے جا رہا ہوں میں. ضرورت بگڑے عقل سدھارے، عقل بگڑے علم سدھارے. اگر علم سرکش ہو جائے، باقی ہو جائے، حد سے بڑھ جائے تو نفس سدھارے. مالک اگر نفس بگڑ جائے تو کون سدھارے؟ کہا چلے سورج چڑا کی طرف یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ہم نے محمد کو اس لیے بھیجا کہ وہ نفسوں کو پاک بنائے. ہم نے محمد کو اس لیے بھیجا. نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے جملہ ظاہر نہیں ہوگا، زمانے کو سناؤ. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ہم نے محمد کو اس لیے بھیجا کہ وہ نفسوں کو پاک بنائے. تو یہی پیغام تھا آپ کے ذریعے. جہاں جہاں آوازیں جا رہی ہیں آج بھائی نبی بنتا کہ آ جاؤ محمد کے سایہ رحمت میں اور تھام لو محمد کی جوتیوں کو. اگر محمد کے سایہ رحمت میں آ گئے تو نہ ضرورت بغاوت کرے گی، نہ عقل سرکشی کرے گی، نہ علم آپ کے ہاتھ سے بڑھے گا، نہ نفس میں بے چینی ہوگی. آ جاؤ محمد کے قدموں میں اور تھام لو محمد کی جوتیوں کو. لیکن خبردار محمد کو رسول سمجھ کے آنا، اپنے جیسا سمجھ کے مت آنا. بولا بات یا علی. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے اور درود بھی پڑھ رہے ہیں اور پابندی پڑھ رہے ہیں اور ابھی ماحول بن چکا ہے. میں شاید دو شاید حضرات بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی خوبصورت انداز سے اپنی شاعری آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. میں قرآن کی آیت پڑھ کر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. ذہن آپ کے ہمارا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک فیصلہ کروانا ہے آپ سے. میں دوبارہ آیت کی طرف جاؤں گا لیکن جشن ہے تو ایک فیصلہ ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں؟ نبی ہیں، خلیفہ ہیں. اتنی جانوں کی طرف سے خلیفہ. ہم آدم کو جانشین خلیفہ بنا رہے ہیں زمین پر. تو نبی بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سارے مجمع سے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں. حضرت آدم میں میرا سلام. اچھا میرا پیارا نبی 63 برس کی زندگی گزار کر پردہ کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. ظاہری حیات 63 برس ہے نبی کی. مکی مدنی دونوں زندگی میں لے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بچوں سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے جو پیچھے بیٹھے جو دائیں بیٹھے جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے، یہ جناب اگر میرا پیارا نبی دنیا سے پردہ کرنے چلا جائے تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ حضرت آدم نبی ہے ان کو پیغمبر کے مقام میں لا کے بٹھائیں؟ آدم بھی سلام کہنے کے آدم پہ سلام، لیکن آدم محمد کے مقام پر بیٹھیں گے نہیں. میں نے کہا آدم علیہ السلام تو چھوٹے نبی ہیں، نبی ہے ان کا سلام، لیکن حضرت نوح کے مقابلے میں چھوٹے ہیں. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. 5 نبیوں کو ذکر کیا اللہ نے اس آیت کے اندر جو اولو العزم ہیں. ان میں حضرت نوح علیہ السلام ہے. جب حضرت میرے نبی چلے جائیں تو حضرت آدم کو نہ صحیح حضرت نوح کو محمد کے مقام میں بٹھاؤ. کہیں گے جناب حضرت نوح پر بھی ہمارا سلام، صاحب شریعت بھی ہے، اولو العزم بھی ہے، لیکن محمد کی جگہ پر حضرت نوح نہیں بیٹھیں گے. میں نے حضرت نوح کو بھی چھوڑو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، طور پر گئے، اللہ سے باتیں کی. میں نے کہا حضرت موسیٰ کو نبی کے مقام میں بتاؤ. کہا وہ طور پہ باتیں کی، ان پر ہمارا سلام ہے، لیکن مقام محمد پر موسیٰ نہیں بیٹھے. میں نے کہا عیسیٰ چار نمبر ہے، آسمان چار نمبر، روح نہ ہے تو اللہ کی روح ہے، روح نہ ہے. محمد چلا جائے تو عیسیٰ کو محمد کے مقام پر بٹھا دیں. سننے والے سوچ رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کہا نہیں عیسیٰ کا سلام ہے لیکن عیسیٰ محمد کے مقام پر نہیں بیٹھے. میں نے کہا آدم کو نہ بٹھاؤ، نوح کو نہ بٹھاؤ، موسیٰ کو نہ بٹھاؤ، عیسیٰ کو نہ بٹھاؤ. حضرت ابراہیم سارے انبیاء میں افضل ہے. محمد کو چھوڑنا مقام خلد بھی ہے، مقام رحمت بھی ہے، مقام نبوت بھی ہے، مقام رسالت بھی ہے، مقام عصمت بھی ہے، مقام ہدایت بھی ہے. کہ محمد جگہ چھوڑ دیں تو محمد کے مقام پر ابراہیم میں لا کے بٹھاؤ. تاریخ ابراہیم میں سلام ہے، سارے انبیاء کا سلام ہے، لیکن محمد کے مقام پر نہ آدم بیٹھے، نہ نوح بیٹھے، نہ ابراہیم بیٹھے، نہ موسیٰ بیٹھے، نہ عیسیٰ بیٹھے. تو مجھے کہنے کا ہے کہ جب بعض انبیاء محمد کے مقام پہ نہ بیٹھ سکے تو اونٹنی کا دودھ پینے والے کیسے بیٹھ گئے؟
کہ مل کے بلند صلوات پہ پڑھیں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقت کی تنگی ہے لیکن بس بیان بہت گھنٹہ نہیں جائے گا. اب فقط صرف جشن ہے اور خدا پہ سبحان اللہ کو سلامت رکھے کہ جو ہم اور آپ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں نا سبحان اللہ ہاتھ اٹھا دیے اور سبحان اللہ کہہ دیا. قرآن میں سورہ جمعہ میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یسبح للہ، کائنات کا ہر ذرہ سبحان اللہ کہتا ہے. سلامت میں اسکپ کر رہا ہوں، ان بیانات کو چھوڑ وہ جملے پڑھنے تھے، بس ایک جملہ کہتے رہا ہوں میں. یہ جو جملہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یہ کوئی خلافت نہیں دکھائی، نہ ذاکری کی میں نے، قرآن کی آیت پڑھا ہوں جملے کے لیے. اس جملے کو اب ایک دوسرے ڈھنگ سے ایک دوسرے انداز کا بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور وہ جملہ یہ ہے کہ جو صاحبان فکر بیٹھے انشاءاللہ اس جملوں کے لیے میں آیت پڑھوں گا کہ پہلے جملہ سنیں. یہ ہیڈ لائن ہے، جو نسبت ہر امت کو اپنے انبیاء سے ہے، جو نسبت ہر امت کو اپنے انبیاء سے ہے، وہی نسبت سارے انبیاء کو خاتم الانبیاء سے ہے. میرا عقیدہ ہے جو نسبت سارے انبیاء ہر امت کو اپنے انبیاء سے ہے، وہی نسبت سارے انبیاء کو خاتم الانبیاء سے ہے. میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن میں اللہ بول رہا ہے. سورہ نساء 14 سورہ اور اس کی سورہ کی آیت فَكَيْفَ إِذَا، کہ آپ اپنی قصیدہ سن رہے تھے محمد بھائی محمد کے شان میں، آپ سنیں اللہ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. آپ سنی گئی نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ فرما رہا ہے وہ دن کیسا ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہم ہر امت سے ایک شہید گواہ کو لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور محمد تمہیں ان سارے شہیدوں پر گواہ بنائیں گے. سورہ نساء کی آیت ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، توجہ آپ کی توجہ ہے انشاءاللہ کوئی نظر نکالنا ہے. یہ سورہ نساء کی آیت تھی اور اب سورہ نحل 16واں سورہ ملتی جلتی آیت ہے. بس یہی ایک آیت پڑھنی مجھے اور فیصلہ کرنا ہے. کوئی قرآن میں اللہ پروردگار جب کوئی لفظ رکھتا ہے قرآن مجید میں تو لفظوں کے وزن کو دیکھ کر پروردگار وہ لفظ قرآن میں رکھتا ہے. ہم ایسے الٹا کوئی جملہ بول سکتے ہیں لیکن قرآن میں جو لفظ رکھ دیا اللہ بس وہی حرف آخر ہے. یہ سورہ نساء کی آیت. اور اب سورہ نحل میں کہتا ہے وہ یوم بالکل کیا ہے وہ یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. پوری آیت نہیں پڑھا. وہ وقت کیسا ہوگا، وہ دن کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک شہید کو مبعوث کریں گے. وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور حبیب تمہیں ان سارے شہیدوں پر شہید بنائیں گے. دو آیتیں پڑھی میں نے آپ کے سامنے، سورہ نساء کی، سورہ نحل کی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، مفسر نے لکھا کہ یہ جو آیت آئی ہے سورہ نساء میں اللہ کہتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ بلائیں گے. تو مفسر نے لکھا کہ یہاں پر گواہ سے مراد ہے اس امت کا نبی. میں آہستہ ہو گیا ہوں، جملہ کہہ رہے مجھے، میں نے نہیں کہا، مفسر نے لکھا کہ یہاں پر لفظ شہید جو آیا ہے ہر امت کا، اس سے مراد ہے اس امت کا نبی. ٹھیک ہے نا. تو اب ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ دن کیسا ہوگا جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنائیں گے اور رسول تجھے سارے نبیوں پر گواہ بنائیں گے. میں عربی زبان سے واقف ہوں، پوری ذمہ داری سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. اسی جملے کے لیے یہ دو آیتیں پڑھ رہا تھا. ایک بار پھر سنیں، ہم ہر امت سے اس کے نبی کو گواہ بنائیں گے. شین ہے یہ دال شہید، ٹھیک ہے نا. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن جانتے ہیں شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید کے معنی ہے گواہ کے. عربی کے اندر آپ اردو نہیں کے تمہیں اوپر ہم ہر امت سے اس کے نبی کو گواہ بنائیں گے اور محمد تجھے ان سارے انبیاء پر گواہ بنائیں گے. یعنی ہر نبی اپنی امت کا شہید اور محمد سارے نبیوں کا شہید، سارے نبیوں پر گواہ. ٹھیک ہے نا. عربی زبان میں شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جو واقعے کی گواہی اپنی آنکھ سے دیکھ کے دے رہا ہو.
इतना बेदार में तो बैठा हुआ है, अगर किसी को एतबार ना हो तो सूरह नूर 24 और सूरह उसमें जाके देख ले, अल्लाह ने शोहदा का इस्तेमाल किया, शोहदा के लिए कोई किसी को नाउजुबिल्लाह हमारे बच्चा का देखे तो वो उसकी गवाही उसका कबूल है, जब वो शहीद हो यानी फांसी को सुन कर अपनी आंखों से देख के गवाही दे तो अल्लाह ने कहा हर नबी जैसे का एक बरकती जुमला आ रहा है, हर नबी अपनी उम्मत का शहीद और मेरा मोहम्मद सारे नबियों पर गवाह, और गवाह के जरूरी क्या है कि वाक़ई की गवाही अपनी आंखों से देख के दे रहा हूं तो फिर मानना पड़ेगा ना कि आलम आए मोहम्मद देख रहे थे, जश्न है नबी का मेरा, आदम आए मोहम्मद देख रहे थे, अपने घर में मोहम्मद बेदार है और मोहम्मद ने साथ देगा, आदम आए मोहम्मद देख रहे थे, नूह आए मोहम्मद देख रहे थे, इब्राहिम आए मोहम्मद देख रहे थे, मूसा आए मोहम्मद देख रहे थे, ईसा आए मोहम्मद देख रहे थे, और जरूरत है कि मोहम्मद देखें, इसलिए मेरे नबी ने खुद कहा था कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था। और आपके हाथों के सामने रखे ये हाथ जो उठे हुए नबी के फलान पर जुमला लाया नहीं आएगा, अब मैं नबूवत और इमामत पर मिलकर एक जुमला कहने लगा हूं, जरूरत है कि मेरा मोहम्मद हर नबी से पहले हो, इसलिए नबी ने पूछा कुन्तु नबिय्यन, मैं उस वक्त भी नबी बना नहीं था, उस वक्त भी नबी था, कभी आदम का पिछड़ा आगो फिर के दरमियान था, तो जरूरत है कि मोहम्मद सारे अंबिया से पहले आए, क्यों? ताकि जितने भी आए वो मोहम्मद के ज़ेरे नजर रहे, आदम मोहम्मद के ज़ेरे नजर, नूह मोहम्मद के ज़ेरे नजर, इब्राहिम मोहम्मद के ज़ेरे नजर, मूसा मोहम्मद के ज़ेरे नजर, ईसा मोहम्मद के ज़ेरे नजर, मोहम्मद इन सारे नबियों से पहले था। अब सवाल कर रहा हूं मुसलमानों से कि आयत ने बता दिया कि मोहम्मद सारे अंबिया से पहले था, तो क्या निगाहों के सामने था? कहा नहीं, निगाहों के सामने नहीं था, तुझे निगाहों के सामने ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गायब। बस यही तो फर्क है हमने और दूसरों में कि पहले मोहम्मद की रहमत सारे मुसलमान मानते हैं, आखिरी मोहम्मद को हमारे अलावा कोई नहीं मानता। मिलके बोले या अली या अली या अली खत्म करूंगा भाई, पैगंबर ने फरमाया है, अब आयते पढ़ते पढ़ते पैगंबर के जुमले जाके मैं अना व अलीयुन अबवा हादिल उम्मा क्या कहते हैं इसका, मैं और अली दोनों इस उम्मत के माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, मैं और अली दोनों इस उम्मत के बाप है। बेटी पर भाई बात हो रही है क्या लोगे टब्बर क्या कहा पैगंबर ने, मैं और अली दोनों इस उम्मत के क्या हैं बाप है। न जाने कैसे सरकारें दो आदम के फिदाई हैं, कदों कामत में पर्वत है, दिमागो दिल में राई है, भला अब किस तरह इनके नसब का फैसला होगा। नबी कहते हैं मैं हूं बाप, ये कहते हैं भाई है। अली मोहम्मद गुजरता जा रहा है इंशाल्लाह, आपकी समाप्ति का मैं शुक्रगुजार हूं, ममनून मशकूर हूं, लेकिन अब दिल चाह रहा है कि जश्न सादतैन बयान बिल्कुल आखिर मलूज़ तारीफ हो गया है, तो आप नबी का जिक्र भी है और ज़ाहिर मैं जो तरीका मेरा उसको बयान है वो जिक्र तौहीद के साथ, जिक्र नबूवत और जिक्र नबूवत के साथ फिर आगे का सिलसिला जारी रहता है, ठीक है। हम अल्लाह के मानने वाले, खुदा को मानते हैं, तौहीद को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। अच्छा, खुदा ने हमसे फरमाया क्या कहा अल्लाह ने, मा आता कुमुर रसूल फखुज़ू, रसूल जो दे दे उसे दे लो। सलामत 5-7 मिनट में मैं कोशिश करूंगा बयान मुकम्मल कर दूंगा, आपसे ना दे दूं, और अब चीखने की जरूरत नहीं है, मैं जब खुद साथ चल रहा है माशाल्लाह तो चल रहा है, ठीक है ना। हम अल्लाह के पास में समझाने के लिए कह रहा हूँ, हम अल्लाह के पास में तौहीद को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह ने हमें भेज दिया रसूल के पास, रसूल जो दे दे उसे दे लो, और अब अल्लाह के पास से अल्लाह ने भेजा रसूल के पास, और अब रसूल ने कहा इन्नी तारिकुन तर्जुमे सलामत रहमान आबाद
ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم اللہ کے پاس سے, اللہ نے بھیجا رسول کے پاس, اور رسول نے بھیج دیا ادرت کے پاس, اور ادرت کے چھٹے نے فرمایا اما من کان من فقہائنا سائلا لنفسہ. ہمارے چھٹے امام ان کی حدیث بیان کر رہا ہوں نا, فقہا تو بہت سے ہوں گے, اما من کان من فقہائنا سائلا لنفسہ, لیکن وہ فقیہ جو اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے والا ہو, حافظا لدینہ. لیکن معصوم جب کوئی لفظ بولتا ہے تو لفظ کو وزن کر کے بولتا ہے نا. فقہا تو بہت ہوں گے, لیکن فقہا میں وہ جو اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے والا ہو, حافظا لدینہ, دین کی حفاظت کرنے والا ہو, بس نہیں مخالفا لہوا ہو, خواہش نفس کا مخالف ہو, اپنی خواہش نفس کا مخالف ہو, بس نہیں مطیعا لامر مولا ہو, اور اپنے مولا کے امر کا اطاعت گزار ہو. فضل عوام نے یہ تو عوام کو چاہیے کہ اسے تقلید کریں. معصوم نے کیا فرق, معصوم میرے شاکر امام نے کیا فرمایا, تو اس لفظ کے اندر ایک جملے میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. فقہا تو بات ہوگی, لیکن جو کون ہو, سائلن نفس سے, جو نفس کو بچانے والا ہو گناہوں سے, ٹھیک ہے نا. دوسرا کیا ہے, حافظ الدین, دین کو محفوظ کرنے والا ہو, بچانے والا ہو, تو ہو گیا. مخالف لہوا ہو, ہوا سے پاک ہو, ہوا و خواہش نفس کا مخالف ہو, ٹھیک ہے. مطیعا لامر مولا, اور اس کی چوتھی صفت یہ بیان کی کہ وہ اپنے مولا کا اطاعت گزار ہو. یہ نہیں کہا کہ اپنے رسول کا اطاعت گزار ہو. بہتر رسول میں جملہ مکمل ہے, مطیعا لامر رسول نہیں, مطیعا لامر مولا ہو, اور اپنے اس کی نشانی ہے, اس کے اچھا ہونے کی کہ وہ اپنے مولا کے امر کا اطاعت گزار ہو. اگر رسول کہا ہوتا تو اللہ اور اولو الامر نکل جاتے. جملہ مکمل ہو گیا. اگر کہا ہوگا کہ میں رسول کی اطاعت کرنے والا ہوں تو اللہ اور اولو الامر نکل جاتے. اچھا اگر یہ کہا ہوگا کہ اولو الامر کی اطاعت کرنے والا ہوں تو اللہ اور رسول نکل جاتے. اور اگر کہا ہوگا کہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوں تو رسول اور اولو الامر نکل جاتے ہیں. تینوں الگ الگ ہیں, اللہ ہے, رسول ہے, اور اولو الامر ہے, ٹھیک ہے. ہر ایک کا عہدہ الگ ہے. اگر میں اللہ کو رسول کہہ دوں کافر, اگر رسول کو علی کہہ دوں کفر, ٹھیک ہے نا. اللہ ہے, رسول ہے, علی ہے, تو ہر ایک کا عہدہ الگ ہے. یہ نہیں کا امام ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرنے والا ہو, جو اولو الامر کی اطاعت کرنے والا ہو, جو اللہ کی اطاعت نہیں, معصوم نے کہا جو اپنے مولا کا اطاعت گزار ہو. اب سمجھ میں آیا, غدیر میں نبی نے کہا اللہ مولایا, اللہ میرا مولا, وانا مولا المؤمنین, اور میں مومنین کا مولا, اور من کنت مولا ہو فانا علی المولا. You know, اپنے جذبوں کو سمیٹ کے, اپنی قوتوں کو یکجا کر کے بلند آواز سے جواب دیجیے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, بار بار کہنا ہے, حیدری, 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 حسینیت, حسینیت, جدیدیت, جدیدیت, اور محمد و آل محمد, بلند تر صلوات. انشاءاللہ 17 نومبر کو کہاں انشاءاللہ آج کے لیے مجھے انشاءاللہ اب بیان کو سمیٹ رہا ہوں. ذکر پیغمبر بھی ہو گیا, ذکر الہی بھی ہو گیا, حدیث بیان کر کے میں نے انشاءاللہ کچھ جملے وہاں بیان کر دوں اس جشن کے اندر. لیکن دل چاہ رہا ہے کہ جب گفتگو آ گئی ہے غدیر خون تک, اور نبی نے یہ جملہ کہا ہے, اسی پہ میں ممبر چھوڑوں گا, ممبر چھوڑا رہوں گا انشاءاللہ, اور نہ اترے تو آپ کو یاد دلا دے گا. شیر دیر صاحب بہت مشہور ہے. نبی نے کیا کیا نا, من کنتو مولا ہو, بولیں گے فہذا میری جان قربان نبی پاک کے اس پاکیزہ جملے کے اوپر کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. 1.25 لاکھ کے مجمع میں آیا بلے کے روشنی میں رسول نے ممبر بنوا کر 1.25 لاکھ کے مجمع کو روک کر آگے والے پیچھے آئے, پیچھے والے آگے آئے. 1.25 لاکھ کے مجمع کا فیصلہ بات کسی چوک پہ جمع ہو جائے, سوچے کہاں سے کہاں تک جائے گا. اب 1.25 لاکھ کے مجمع میں لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں ہے. نبی نے حکم دیا جو آگے چلے گئے ہیں انہیں پکڑ کے پیچھے بلاؤ,
सुना हुआ है आपने, मैं छोड़ दूंगा, मैं तो आखिर बयान कर रहा हूं। मैं जो पीछे रह गए उनका इंतजार किया कि भाई वो आगे आ जाए, और जो सामने वाले उनको हुक्म के बैठ जाओ। आगे वाले पीछे आए, पीछे वाले आगे आए, सामने वाले बैठ जाए। यानी बता दिया कि अली की विलायत में अली वालों को ये जुमला कहना चाह रहा हूं कि हम जिस इस दौर में बैठे हुए इस वक्त, ये हाल है ना, अच्छा जो 10 साल पहले गुजर गया वो माजी था, और जो कल आने वाला है वो मुस्तकबिल है। तीन ही है ना हमारे, माजी, हाल, मुस्तकबिल। नबी ने क्या बंदोबस्त किया, आगे वाले पीछे आए, पीछे वाले आगे आए, सामने वाले बैठ जाए। बता दिया कि अली की विलायत वो है जो तीनों को घेरे हुए है। अगर आपका मुंह है बोलूं मैं मन को तो बोला हो फहादा अली बोला, जिसका मैं बोला उसका अली बोला। नबी ने बता दिया कि कुरान हमारा, पढ़ाए अली, शरीयत हमारी, चलाए अली, चराग हमारा, जलाए अली, गिरे अलम, उठाए अली, खड़े सनम, गिराए अली, दावा हमारा, शहादत अली की, इबादत हमारी, मोहब्बत अली की, नबूवत हमारी, इमामत अली की, रिसालत हमारी, विलायत अली की, जलाल हम होंगे, जमाल अली, दीन हम होंगे, कमाल अली, रहमत हम होंगे, नेमत अली, कुरान हम होंगे, हुज्जत अली, शहर इल्म हम होंगे, इल्म नजर अली, मालिक कौसर हम होंगे, साफिय कौसर अली, तहा हम होंगे, आलिम यासीन अली, किताब मुबीन हम होंगे, इमाम मुबीन अली, अलस्तो औला हम होंगे, मन कुंतो औला अली, और मका मका हम होंगे, जमा जमा अली, और जहाँ जहाँ हम होंगे रामा अली। परवरदिगार मासूम फरमाते हैं, जिक्रुना अहल बैत शिफा, हम अहले बैत का जिक्र शिफा है। परवरदिगार जो मरीज हो उन्हें शिफाए कामिल आ जाता है, जो मकरूज हो उन्हें कर्जों को अता फरमा, हमें उस्वे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर चलने की तौफीक अता फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताकीद फरमा, और उनके ज़ुहूर को हम सबके लिए बाइस आफियत करा। ये दुआ की दरख्वास्त है, आप हज़रत दुआ फरमाएं। शेख अफजाल साहब परवरदिगार पे कि हमारे कमला से हटे कमला का फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या